اس لیے ہم وہ لوگ ہیں جن کو قائد اعظم نے بانی پاکستان نے اہمیت دی تھی، اور آپ نے تو پکڑ کر ان کی بات کا ساری بات کی نفی کر کے رکھ دیا اس نظراتی کونسل، کیونکہ آپ نظراتی کونسل ہو، آپ نظروں سے فیصلے کرتے ہو، اپنے ترازو کو درست کر لیں۔ بچوں کو ہمارے بچے بھی اہل کتاب ہے، اگر آج وہ خاموش ہیں تو صرف اس لیے کیونکہ ہمارے جو بڑے بڑے پاسبان ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے وہ لیڈر ہیں نا، مذہبی لیڈر، وہ کہتے ہیں معاف کرو معاف کرو۔ سیدنا منجی عالمین سردار انبیاء مالک کون و مکان یسوع المسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں ہوں وسیمہ نظام، اور اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، اور خدا ملک پاکستان میں امن صلح اور سلامتی رکھے۔ چلیں آج بات کرتے ہیں اس واقعے کے اسی بات کو آج دوبارہ سے میں لے کر آئی ہوں، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ جب تک یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں ماریہ شہباز پر جو فیصلہ آیا تھا کہ اہل کتاب سے جو ہے وہ بچیوں سے شادی جو ہے وہ جائز ہے اور شرعی طور پر جائز ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نہ تو اپنا مذہب تبدیل کر سکتی ہے، اگر مذہب تبدیل کرے گی تو وہ ماری جائے گی۔ نظراتی کونسل کو، یہ جو جج بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارے اس فیصلے کے بعد ان واقعات میں شدت آ گئی ہے، ان واقعات میں شدت اختیار کر چکا ہے۔ جڑاوالا کا واقعہ، ننکانہ صاحب کا واقعہ دیکھ لیں، لاہور میں سروس ہسپتال میں ایک بچی ایڈمٹ ہے، مختلف جگہوں پر کبھی کسی بچے کو پکڑ کر جبری مذہب تبدیلی کی جا رہی ہے، کبھی کسی بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا کیس سامنے آ رہا ہے۔ بھی لڑکیوں کو سمجھ کیا لیا ہے؟ کیا آپ کو اپنی ہوس پر قابو نہیں ہے؟ کس طرح کے لوگ ہو آپ لوگ کہ آپ نے بچیوں کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ آپ لوگ نفرت کرتے ہو، یہ کرتے ہو، اس کام کے لیے آپ کو سارا کچھ ہی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ جو مرضی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی کھیتوں میں پھینک دیا، کبھی وہاں پھینک دیا بچی کو، کبھی وہاں پھینک دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں مخاطب ہوتی ہوں اپنی مسیحی قوم سے، نکل آئیں باہر۔ کب تک خاموش رہیں گے؟ کب تک اپنی عزتوں کے جنازے جو ہیں وہ نکالتے رہیں گے اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیو ہم دیکھتے رہیں گے؟ کیوں نہیں کوئی جج صاحب از خود نوٹس لیتے؟ کیوں نہیں اس معاملے کو اٹھاتے کہ ان معاملات پر کی روک تھام ہونی چاہیے؟ آج اگر ایک کو بھی سزا ہوئی ہوتی تو یہ واقعات شدت اختیار نہ کرتے۔ میں کہتی ہوں ان کو سرے عام پھانسی پہ لٹکا دیں، ان کی حوث کو مار دیں، ان کو وہ سزا دیں کہ ساری قوم جو ہے، سارے جو افراد ہیں ان کو کان ہو جائے کہ یہ کس طرح کی، کیا بھیڑ بکریوں کی طرح کا سلوک کر رہے ہو۔ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ کی نظریاتی کونسل صاحب، آپ کی نظریاتی کونسل آپ کو کہا جاتا ہے، لیکن ہاں آپ نظریاتی کونسل ہے کیونکہ آپ نظروں سے فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کی جو ترازو ہے نا، آپ کا انصاف کا ترازو جو ہے نا، وہ ایک طرف ہے، وہ ایک طرف کو جھکا ہوا ہے، برابر نہیں ہے۔ اس لیے برابر نہیں ہے کیونکہ آپ نے صرف بچیوں کے ساتھ شادی کرنے کا، لڑکوں کو بھی شادی کا حکم دے نا، لڑکوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی اہل کتاب ہے، وہ بھی ہماری بچیوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ پھر آپ کا انصاف جو ہے نا، وہ انصاف کا پلڑا جو ہے نا وہ ایک جیسا رہے گا، اس میں ایک جیسا رہے گا۔ ابھی ایک طرف کو جھکا ہوا ہے کیونکہ آپ نے غلط بات کی ہے۔ اور میں کہتی ہوں مسیحی قوم کے نوجوانوں سے کب تک تھڑوں پر بیٹھے رہو گے؟ کب تک جو ہے وہ صرف موبائل پر سکرولنگ کرتے رہو گے؟ کب تک جو ہے وہ آپ لوگ صرف سوشل میڈیا پر ہی دیکھو گے کہ فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، کب فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا؟ نکل آئیں باہر۔ ہم مسیحی لوگ جو ہیں وہ پرامن مسیحی ہیں۔ آج تک پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، کبھی کسی مسیحی نے پاکستان میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، ہاں، لیکن ہمیں پرامن احتجاج کا حق ہے۔ آپ لوگ کچھ نہ کریں، کسی روڈ پر بیٹھ کر بلاک کر دیں تاکہ اس نظراتی کونسل کے جج کو پتہ چلے کہ ہم لوگ بھی غیرت والے ہیں، ہم اپنی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اور میں دوسرے جج صاحبان کو ان سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ از خود نوٹس لیں، اس بات کا از خود نوٹس لے کر ان واقعات کی روک تھام کے لیے قدم اٹھائیں، تاکہ جس طرح آپ نے جڑاوالا کے لیے قدم اٹھایا ہے جسٹس یحییٰ صاحب نے، اسی طرح ان واقعات کی روک تھام کے لیے قدم اٹھا لیں اور از خود نوٹس لے لیں تاکہ یہ واقعات رک جائیں۔ میں آپ کو یہ بات ایک دفعہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بیٹیاں مسیحی قوم کی بیٹیاں نہیں، یہ قائد اعظم کی بیٹیاں ہیں، یہ قائد اعظم کی بہنیں ہیں، یہ قائد اعظم کے گھرانے کی وہ اقلیت ہے جس کے لیے قائد اعظم نے 11 اگست کو کہا تھا کہ پاکستان میں اقلیت، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پاکستان میں مسیحیوں کا کیا رول ہے۔ اس لیے ہم وہ لوگ ہیں جن کو قائد اعظم نے، بانی پاکستان نے اہمیت دی تھی، اور آپ نے تو پکڑ کر ان کی بات کا ساری بات کی نفی کر کے رکھ دی ہے۔
اس نظر آتی کونسل، کیونکہ آپ نظر آتی کونسل ہو، آپ نظروں سے فیصلے کرتے ہو، اپنے ترازو کو درست کر لیں۔ بچوں کو ہمارے بچے بھی اہل کتاب ہیں، اگر آج وہ خاموش ہیں تو صرف اس لیے کیونکہ ہمارے جو بڑے بڑے پاسبان ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے وہ لیڈر ہیں نا، مذہبی لیڈر، وہ کہتے ہیں معاف کرو معاف کرو۔ جب خدا میں یسوع المسیح نے یہ الفاظ بولے تھے نا کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے، تو اس وقت کا سینیریو کچھ اور تھا۔ اس وقت تو خدا کے بیٹے کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، اس وقت لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم اور تشدد کیا تھا، باپ کا حکم تھا۔ اس لیے خدا نے کہا تھا کہ اس دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے کہا تھا کہ اب آپ ان کو معاف کر۔ اور آج یہ الفاظ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ آپ اپنی عزتوں کا دفاع کریں، اپنی عزتوں کے لیے اٹھ جائیں، اور آپ لوگ صرف، میں کہتی ہوں کچھ بھی نہ کریں، صرف مل کر ایک دفعہ باہر ہی نکل آئیں۔ صرف ایک بھڑکانے کی بات نہیں ہے، اشتعال دلانے کی بات نہیں ہے، صرف یہ غیرت جگانے کی بات ہے، اپنی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کی بات ہے۔ ایڈے نہیں ہے مسلمانوں دے منڈے ہے کہ جنہ دیا نظراں جڑیاں نے بہتیاں ہی فالتو نے، کہ بچیاں جڑیاں نے جدھر نوں مرضی لئی پھرن گے۔ یہ ہمارے لڑکے اگر آج چپ ہے نا، آج ینگ بچے چپ ہے نا، تو یہ کریں گے، خاموشی جو ہوتی ہے نا وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اس بات کا، اور اس فیصلے کو رد کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور مسیحی نوجوان اپنی عزتوں کی حفاظت جو ہے وہ خود سے کریں، کیونکہ یہ جو نظراتی کونسل کے لوگ ہیں نا، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے، ہم نے ماریہ شہباز کو بچانا ہے، اور ماریہ شہباز جیسی بہت ساری بچیوں کو بچانا ہے۔ اس وجہ سے اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ اور ایک ساتھ اور بات، میں جو ہمارے اقلیتی وزیر ہیں نا، جو اروڑا صاحب ہیں، میں ان سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ بھی کوئی ایکشن لیں، کیونکہ آپ ہمارے جو ہے نا وہ آپ ہمارے منسٹر ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس پر بولیں، آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر آج یہ مسیحی بچیاں ہیں نا، تو کل کو یہ سکھوں کی بچیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہندوؤں کی بچیوں کے ساتھ تو پہلے ہی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ بھی ہمارے ساتھ ملیں اور آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور ان واقعات کو روک تھام کے لیے آگے قدم بڑھائیں، مسیحیوں کے ساتھ چلیں۔ وہ پاکستان کا ایک مضبوط ستون ہے۔ وسیمہ نظام کو اجازت دیں۔ ملک پاکستان میں امن، صلح اور سلامتی رہے، اور اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک رہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔